أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ سورت تغابن کی 2 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 16 اور 17۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض فتنہ ہیں، محض آزمائش ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی فرما دیا ہے، تو یہ مال اور اولاد جو ہیں یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کے لیے فتنہ بنتی ہیں اس دنیا میں، اور یہ دونوں نعمتیں یا دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر انسانوں کا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں، تو مال بھی اور اولاد بھی۔ تو
مثال کے طور پر جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے بعد پہلی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے. اگر کوئی میاں بیوی ہوں ان کو اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے ان کی. بڑا مشکل ہوتا ہے اس دنیا میں بغیر اولاد کی زندگی گزارنا. تو اگر اولاد دیتا ہے تو اولاد بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں فرما دیا کہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں انسانوں کے لیے. تو جب ملتی ہے اولاد تو یہ اولاد بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. تو اور یہ جو مال ہے وہ بھی قسم کی آزمائش ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کے بغیر گزارا بھی نہیں انسانوں کا. میں مثال دیتا ہوں کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے انسانوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اولاد. مثلاً بعض اوقات لڑکیاں دیتا ہے, بعض اوقات لڑکے دیتا ہے, بعض اوقات لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے, ملی جلی مطلب کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دیتا ہے. تو یہ جو اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے لیے اس لیے آزمائش بن جاتی ہے کہ بعض اوقات لڑکے اور لڑکیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں تو بعض اوقات وہ فوت ہو جاتے ہیں, چھوٹی عمر میں یہ فوت ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. تو بعض اوقات نہیں بھی فوت ہوتے, بڑے ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے بعض بچے بیمار ہو جاتے ہیں. یہ بیمار ہونا بھی بچوں کا ماں باپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. تو وہ دعائیں کرتے ہیں, ماں باپ ان کو پالتے پوستے ہیں, اور یہ تکلیفیں جو بچوں کو لاحق ہوتی ہیں تو یہ ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہیں. یعنی ماں باپ کے لیے گہرائی فکر کا موجب بن جاتی ہیں. تو اسی طرح جو مال ہے, مال کے بغیر بھی کوئی انسان اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. ضروریات پوری کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کوشش بھی کرو دنیا میں. تو لوگ کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں کوشش مال کے لیے اتنی ہونی چاہیے جائز حد تک. ایک تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم مال کمائیں جائز ذرائع سے کمائیں, کیونکہ مال کے بغیر ہم انسان اپنی اور اپنی فیملی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. تو مال تو ضروری ہے لیکن جائز ذرائع سے کمائیں. لیکن جب انسان مال کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا لوگ, اکثر میں نے دیکھا ہے, تو وہ ایسے گم ہوتے ہیں مال کمانے میں, وہ جائز ناجائز دیکھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی وہ ایسی ان کو دھن لگ جاتی ہے, تو اس میں پھر وہ نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں, بس وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. مال کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر صرف یہ نہیں کہ ان کی اور ان کی فیملی کی ضروریات پوری ہوں مال سے, بلکہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی اپنا وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں مال. یہ سب بیماری ہے, یہ آزمائش ہے مال. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں مال اور اولاد کو انسانوں کے لیے فتنہ قرار دیا ہے. اس طرح سورۃ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں بتایا ہوا ہے کہ مال جو ہے اور اولاد جو ہے فتنہ ہے. تو یعنی انسان کے لیے فکر کا موجب بنتی ہیں یا بننے والی یہ چیزیں ہیں. تو اولاد بھی جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اولاد بھی اگر خدا کی طرف سے نہیں ملتی تب بھی آزمائش ماں باپ کی, کیونکہ اولاد ایک ضرورت ہے. مطلب کہ اولاد کے ساتھ ہی زندگی کی ریل پیل چلتی ہے, انسانوں کو زندگی کی نارمل ہوتی ہے, کیونکہ تبھی انسانوں کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہوں. کہ اگر نہ ملے تب بھی آزمائش فتنہ یعنی بن گیا, اگر ملتی ہے تو پھر بھی یہ آزمائش ہی ہے انسانوں کے لیے کہ بعض اوقات بچے فوت ہو جاتے ہیں. ان کا فوت ہونا بھی ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش کی موجب ہوتا ہے. بعض اوقات بچے بیمار ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ساری ہیں یہ آزمائش ہیں, فتنہ ہیں انسانوں کے لیے. تو میں یہاں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اولاد کی یہ دعا کریں, ہمیشہ نیک اولاد کے لیے دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما, اور ایسی اولاد ہمیں عطا فرما نیک کہ جو تیرے دین کی خادم بنے اور نیکیاں اپنے لیے بھی اکٹھے کریں اور اپنی ماں باپ کے لیے بھی وہ نیکیاں اکٹھے کرنے کا موجب بنے. تو یہ جو نیک اولاد ہے وہ تو ماں باپ کے لیے مطلب کہ ایک نعمت بن جاتی ہے. تو لیکن اگر انسان تھوڑا سا اللہ کی دین سے ہٹ کر یہ ماں باپ اپنا اولاد کی محبت میں ہی وہ غرق ہو جائے انسان, یا مال کی محبت میں ہی وہ چلا جائے, تو یہ چیزیں پھر
پھر اس فتنہ بنتی ہیں. ورنہ تو نیک اولاد اگر اللہ تعالیٰ دے کسی انسان کو یا کسی ماں باپ کو تو وہ تو ایک نعمت ہے. اسی طرح مال بھی جو ہے ایک لحاظ سے یہ ایک نعمت ہے، فتنہ ہے انسانوں کے لیے کہ مال کی ایسی جستجو پھر لوگوں کی ہو جاتی ہے، وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی محبت داخل ہو جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے اور یہ ایک فتنہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ اولاد فتنہ بنتی ہے ماں باپ کے لیے، ایسے مال بھی بنتا ہے. جب مال زیادہ اکٹھا ہو جائے، مال میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. کبھی مال مثلاً کاروبار کرتے ہیں لوگ، کاروباروں میں گھاٹے پڑتی ہیں، مال چلا جاتا ہے، تو یہ فتنہ آزمائش بن جاتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے جن کا وہ مال ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مال کے جو وجہ سے انسانوں کے لیے یہ آزمائشیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی زندگی میں. باہر انسانوں کو چاہیے کہ اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، لیکن دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں نیک اور صحت مند اولاد دے، اور ایسی اولاد دے جو ہمارے بعد بھی نیکی کے راستے پر چلے اور دین کی محبت ان میں اللہ تعالیٰ ڈالے اور دین کے خادم بنے، اور اس طرح خود بھی اپنی زندگیاں نیکی کے مطابق چلائیں دنیا میں، اور اپنی کے لیے نیکیاں اکٹھیاں کریں، اور اپنے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دعائیں نیک اولاد کرتی ہے. تو یہ تو دعا کرنی چاہیے. تو باقی مال کے لیے بھی انسان دعا بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جائز حد تک انسان کو چاہیے کہ مال اپنا کمائے، کیونکہ مال کے بغیر زندگی نہیں چلتی، لیکن جائز رائے سے چلائے. جائز و نجائز سب کچھ اکٹھا کر کے مال کا ہی ہو کے بیٹھ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا غلطی ہے انسانوں کی، جس میں وہ اکثر انسان پھر داخل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال مال کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جائز طریقے سے مال کمانا چاہیے. اور پھر جائز طریقے سے کمایا ہوا مال جب اولاد پلتی ہے اس مال پہ تو وہ بھی نیکی ہوتی ہے. یعنی مطلب کہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے دنیا میں کہ جو جائز رائے سے مال کماتے ہیں لوگ اور پھر اپنی اولاد پالتے ہیں اس سے، ان کی اولاد اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیک ہوتی ہے، وہ نیکی کے راستے پر چلتی ہے. تو یہ جو دنیا مال کما لیتی ہے، جائز ناجائز اکٹھا کرو مال، اور پھر اس قسم کا جو ناجائز کمائیاں ہوتی ہیں انسان کی، حرام کی کمائیاں ہوتی ہیں، وہ مال کھا کر جب ان کی اولاد پلتی ہے تو وہ اولاد بھی پھر وہ نیک نہیں رہتی، وہ بے راہ رو ہو جاتی ہے، غلط رستوں پر چلتی ہے، وہ زیادہ مطلب کہ پھر فتنہ بنتی ہے ماں باپ کے لیے. اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ جائز رائے سے اپنا رزق کمائیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنا کوشش کریں مال کمائیں، اپنی زندگی چلائیں. تو بغیر مال کی تو زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن بہرحال جائز رائے سے مال کمائیں، اور جائز رائے سے کمایا ہوا مال جب آپ کی اولاد کھائے گی، وہ پلے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو نیک راستے پر چلائے گا، وہ اولاد بھی نیک ہوگی. تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، یہ عام انسانوں کے لیے ہی فتنہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فتنہ ہے. یعنی برابر ہے، یہ نہیں کہ عام انسانوں کے لیے مال اور اولاد فتنہ ہے، نبی اس فتنہ سے آپ بالا، ایسی کوئی بات نہیں. نبیوں کے لیے بھی یہ مال اور اولاد فتنہ ہی ہوتا ہے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، تو قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں داخل ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام بڑا برگزیدہ نبی تھا اللہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نوح وہ تیرے اہل میں شامل نہیں. تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ نبیوں کے لیے بھی دیکھیں نا، بعض کا تو اولاد پھر ازمائش بنتی ہے، ناخلف اولاد پیدا ہو جاتی ہے ان کے گھر میں بھی. تو اس لیے پھر نبیوں کے لیے بھی اولاد جو ہوتی ہے نا، یہ فتنہ بنتی ہے. تو ایسے ہی میں مثال دیتا ہوں کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی، آپ کی شادیاں بھی تھیں کافی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، لڑکے بھی دیے، لڑکیاں بھی دی. لیکن ہم دیکھتے ہیں عاصم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے. بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا بیٹا عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیاں بھی دیں، لڑکے بھی دیے، تینوں لڑکیوں کا ذکر ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ہی شیر خارگی
میں ہی بعض آسم کے یہ لڑکے فوت کر لیے۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور جب یہ آنسو کے یہ لڑکے فوت ہوئے تو بدبخت جو مخالف تھے مکہ کے یا مدینہ کے یہ سارے لوگ، تو آنسم کو یہ تانے دینے انہوں نے شروع کر دیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی ابتر مینس کہ تیری اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے پیارے نبی، یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے، یقیناً تیرا دشمن ہی ہے جو ابتر رہے گا۔ تو پھر یہ امراً ایسے ہی ہوا کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے یا منکرین مکہ تھے، ان کے بڑے بڑے مثلا ابو جہل تھا بدبخت، بڑا شدید دشمن تھا عاصم کا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں ملتا ہے تاریخ سے کہ اس کی اولاد بھی پھر اسلام میں داخل ہو گئی۔ وہ سارے ایک لحاظ سے پھر خود وہ سارے جو بدبخت تھے جو عاصم کو ابتر کہا کرتے تھے، وہ خود ابتر ہو گئے، کیونکہ ان کی اولادیں ہی عاصم کی روحانی اولاد میں داخل ہو گئی، وہ ساری اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں نا، پیارے نبی سسم پر بھی ایک بڑی ایک آزمائش آئی تھی کہ 3 بیٹے اللہ نے دیے، وہ تینوں پھر چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو اللہ اگر چاہتا تو نہ فوت کرتا، یہ تو سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی بچے کو فوت کرنا نہ کرنا، ان کو زندگی دینا، تو یہ سب اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو برگزیدہ نبی گزرے ہیں ان کے لیے بھی ہم جب دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اولاد اور مال جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی فتنہ بنا، ان کے لیے آزمائش بنتا ہے۔ اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو مال کی طرف تو اسی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے چنیدہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اللہ مامور فرماتا ہے، مرسل بناتا ہے، نبی بناتا ہے، تو یہ بچپن سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مال کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اتنا مال تو ظاہر ہے ہر انسان کماتا ہے، یہ لوگ بھی خدا کے مرسلین بھی کماتے ہیں جس سے ان کی اپنی زندگی چلے، لیکن مال کی محبت ان میں نہیں اتنی ہوتی جیسے عام دنیا داروں کی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر عاصم نے بھی مطلب کہ زندگی میں ہر قسم کی کام کیے، مشرکین منکرین جو تھے ان کی بکریاں تک چرائیں، تھوڑی تھوڑی قیمت، معمولی قیمت پر۔ تو یہ تو ضرورت تھی، یہ کھانا پینا ساری زندگی مال سے ہی چلتی ہے، لیکن جس سے عام لوگوں میں محبت پڑ جاتی ہے مال کی، وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کا کام نبی جو ہوتے ہیں جن کو اللہ نبی بناتا ہے، اپنا مرسل بنانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچپن سے ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، اس قسم کے لوگوں کو ہی اللہ بطور رسول چنتا ہے کہ وہ فطرتاً ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف بچپن سے ہی مائل نہیں ہوتے، بس وہ اتنا ہی ہے کہ بس زندگی چلنی چاہیے، اتنی زیادہ محبت نہیں ان کی میں ہوتی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ آزمائش بہرحال مال بھی اور اولاد بھی یہ عام انسانوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے اور بطور خاص نبیوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح میں اپنے پیارے آقا مرزا غلام صاحب کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، پہلی جو بیوی تھی اس میں سے آپ کے 2 بچے تھے، مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد۔ پوری زندگی حضرت مرزا غلام صاحب کی جب دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بچے حضرت مرزا غلام صاحب کہ ٹھیک ہے فرما بردار تھے زندگی میں، لیکن آپ کے دعوے سے نالاں تھے، وہ آپ کے دعوے سے ایگری نہیں تھے۔ تو یہ کسی باپ کے لیے بھی بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ جب اللہ اس کو مامور فرماتا ہے، کوئی روحانی مقام و مرتبہ بخشتا ہے، تو اگر اس کی اولاد اس کے ساتھ اتفاق نہ کرے، یہ بہت بڑا ایک ابتلا ہوتا ہے اس بندے کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیرت المہدی لکھی گئی ہے، اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے پہلی بیوی سے دونوں جو لڑکے تھے وہ آپ کے دعویٰ سے وہ اتفاق نہیں انہوں نے کیا۔ تو بہرحال فضل احمد چھوٹا بیٹا وہ تو بے خود جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد مرزا سلطان احمد تھے، کافی پڑھے لکھے بھی تھے، کافی وہ کام کرتے رہے ہیں، مطلب کہ دنیاوی جہو مرتبہ تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے بھی اپنے مرزا غلام صاحب کے دعوے کو قبول نہ کیا اپنی زندگی میں۔ تو یہ باتیں ماں باپ کے لیے یعنی مرزا صاحب علیہ السلام کے لیے تکلیف دہ باتیں تھیں، حتیٰ کہ پہلے جو امام تھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دور جو تھا امامت کا، اس میں بھی انہوں نے مرزا سلطان احمد نے نہیں کیا مرزا غلام صاحب کو بطور
مسیح موعود کے ان کے دعووں کو نہیں مانا، جیسے کہ میں اکثر پڑھتا ہوں جماعتی احمدیہ کا لٹریچر. بعد میں کہتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود ان کے زمانے میں جب ان کی قیادت کا زمانہ شروع ہوا، اس کے بعد وہ انہوں نے مان لیا تھا. تو یہ بھی بہت باتیں ایسی کہی جاتی ہیں. بعض ایسی لوگ لکھتے ہیں کہ یہ بھی سارا غلط بات ہے. انہوں نے مرزا سلطان احمد نے نہیں اپنے بھائی کو بھی قبول کیا تھا، ان کی بیعت نہیں کی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہوا. یہ ایک الگ تفصیل ہے، یہ کہ بحث کی بات ہے، ہم ادھر نہیں جاتے. لیکن یہ تو ایک پکی بات ہے نا کہ مرزا غلام حسن کی زندگی میں مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد دونوں نے اپنے باپ کے دعوے کو قبول نہیں کیا. تو ابتلا تو بن گیا ہے دونوں بچے. اس کے بعد مرزا غلام حسن کی دوسری شادی ہوئی، اس میں سے بچے پیدا ہوئے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بشیر اول یعنی ان کو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشان رحمت کی خبر دی، اور ایک ذکی غلام اور ایک وزیر پاک لڑکا. یہ بارہا میں بتا چکا ہوں سامعین کو. آج میں چاہتا ہوں کہ ادھر میرا خطبہ نہیں، موضوع نہیں جانا چاہیے تفصیل، لیکن صرف میں اولاد کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ اولاد اور مال فتنہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت دیا گیا اور پھر اس کے متعلق بتا دیا گیا، اسی پیشگوئی میں ایک وجی اور پاک لڑکا ایک ذکی غلام تو یہ دیے جائے گا. ساری عمر مرزا غلام صاحب محمدی مریم اتنا علم اللہ نے ان کو دیا، معرفت دی تھی، اور اتنی کہ انہوں نے پیشگوئی کے حوالے سے اپنی کتابوں میں تشریح فرمائی ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ اس ابتلا میں پڑے رہے، ساری زندگی اس نشان رحمت کو، اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. حالانکہ وہ ذکی غلام تو وہ آپ کا جسمانی وہ لڑکا ہی نہیں تھا، لیکن آپ جسمانی اولاد سے ڈھونڈتے رہے. یہ ابتلا تھا. تو ایک لمبی تفصیل ہے، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 1886 کی پیشگوئی میں جس نشان رحمت اور جس ذکی غلام کو مرزا غلام صاحب اپنی لڑکا سمجھتے ہوئے ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں، تو وہ ان کی وفات کے 46 سال کے بعد، یعنی 1886 کے بعد اگر دیکھا جائے تو، اور 18 سال کے بعد وہ ادھر پاکستان ملک بنتا ہے. ادھر ڈابر میں ایک بزرگ اور نیک ماں باپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جس کا نام اس کا والد عبدالغفار رکھتا ہے. تو وہ پھر جلدی وہ فوت ہو جاتا ہے اس کا والد. تو وہ بچہ یعنی اتنی عرصے کے بعد وہ جس کو مرزا غلام صاحب اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے ذکی غلام کو، کہ اس پیش گوئی کے بعد 68 سال کے بعد وہ ایک ملک بنتا ہے. اس میں جا کر ایک نیک ماں باپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کو پیدا فرماتا ہے، جس کا خود محمدی مریم اپنی اولاد میں وہ ڈھونڈتی ہے. یہ سارا ابتلا تھے. اور جس لڑکے پر وہ حق رکھتے تھے کہ یہ وہ ہے میرا، تو اللہ اس کو فوت کر لیتا. بشیر اول فوت ہو گئے، اسی طرح صاحبزادہ مبارک وہ فوت ہو گئے. نافلہ بھی اسی ذکی غلام ہی ہے بطور زید نام کے، تو وہ پوتا سمجھ بیٹھے. یعنی اتنا زبردست امتی نبی، اس کے باوجود پیشگوئیوں کا اتنا علم اس نے دیا لوگوں کو، اس کے باوجود بھی ان پیشگوئیوں میں وہ خود بھی اپنے ابتلا اور آزمائش میں پڑا رہا. اور نافلہ کو بھی اپنا پوتا سمجھ بیٹھا. حقیقت البحی کا حوالہ موجود ہے، مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود پر انہوں نے نافلہ موت کی پیشگوئی لگائی، جبکہ وہ نافلہ پوتا بھی تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایکسٹرا انعام کے طور پر، زائد انعام کے طور پر. جیسا کہ سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو عاصم کے لیے نافلہ قرار دیا ہوا ہے، ایسے اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کے لیے نافلہ بنا دیا. بھی اے میرے بندے، تیرے مشن کو آگے تکمیل کی طرف یہ بندہ لے جائے گا، تیرا معاون اور مددگار ہوگا، ایسے نفلہ مسجد تجھے دے رہا ہوں. تو وہ بزرگ جو برگزیدہ وجود تھا وہ اپنا پوتا سمجھ بیٹھا. یعنی ساری آزمائشیں تھیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مال اور اولاد ہے صرف عام انسانوں کے لیے آزمائش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنتا جو لوگ ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آزمائش ہوتے ہیں. تو اور پھر یہ بات مزید بتا دیتا ہوں کہ جیسے پہلے کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا، اس کا نخلف تھا، جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، سورۃ ہود میں اس کا ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے برگزیدہ نبی اللہ کا، تاکہ نوح علیہ السلام کے اے اللہ میرا اہل میں داخل ہے، اور تو نے میرے اہل کا وعدہ کیا ہوگا کہ میں ان کو بچاؤں گا. اللہ نے بڑا ڈانٹا اپنے برگزیدہ نبی کو کہ اے نوح، یہ نخلف بیٹا تیری اہل میں نہیں ہے. ایسا ہی مرزا غلام صاحب کی آخری زمانے کے نوح ہیں، ان کے الہامات سے پتہ چلتا ہے. اللہ نے ان کو بھی آخری زمانے کا نوح قرار دیا ہوا ہے. تقریباً تمام نبیوں کا سورۃ
مطلب کہ صورت نہیں، یہ اپنا حقیقت الوحی کتاب میں ان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ سارے نبیوں کا ذل اللہ نے مجھے بنایا. نوح کے بھی ذل تھے، نوح بھی تھے آخری زمانے کے. کشتی نوح انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، رسالہ ہے، تو اس میں یہ ذکر ملتا ہے آپ علیہ السلام کو بھی ایک ایسا بیٹا ملا جس نے پھر وہ پہلا نوح تو وہ ویسے ہی باغی تھا بچہ، لیکن اس جو آخری زمانے کے نوح ہے اس کا بیٹا تو بظاہر تو ساتھ تھا، اس کے دعوے کے ساتھ ہی اس نے اتفاق کیا، لیکن اپنے باپ کے بعد جو اس نے کام کیے وہ سارے ایسے کام تھے کہ اس کے مشن کو اس نے تباہ کر دیا. مثال کے طور پر وہ اس کے پہلے تو مرزا غلام کی زندگی میں اس پر بدکاری کے الزام لگنے شروع ہو گئے. مرزا بشیر الدین مامور یا نکلا بات کر ان کی زندگی میں. تو اس کے بعد تو جب مرزا صاحب فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر چھوٹی عمر میں ہی ہوتا ہے جماعت پر قبضہ کرتا ہو بندہ، لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ مرزا صاحب کا بیٹا ہے، جو جبکہ وہ تھا ہی نہ خلق بیٹا، پھر جھوٹے دعوے کرتا ہے، جبکہ میں ابھی بتا چکا ہوں ذکی غلام تو ان کا لڑکا جسمانی ہے ہی نہیں، وہ ڈھونڈتے رہے، ویسے ان کے پاس نہیں علم، اللہ نے دیا ہی نہیں اس کا، لیکن وہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا. 1947 میں پھر شہر کٹوائی. یہ ساری باتیں دیکھیں نا، یہ اولاد تھی مرزا صاحب صاحب کی، تو یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیا ہوا، جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے. مرزا بشیر احمد کو مرزا بشیر الدین محمود نے قمر الانبیاء بنا دیا جھوٹے طور پر. یہ قمر الانبیاء بھی وہی ذکی غلام ہے. اسی طرح نافلہ مود بھی وہی ہے، ذکی غلام ہے. تو اپنی زندگی میں برگزیدہ بندے نے اس کو اپنے پہلے پوتا جو تھا مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود پر لگایا بھی. اللہ نے اس کو فوت کر کے بتایا بالواسطہ لانے اپنے بندے کو، یہ تیرا یہ نافلہ کو پوتا نہیں ہے. لیکن باہر بعد میں پھر مرزا ناصر پر مولوی لگاتے پھرے، یا یہ نام یاد شریف ہے جو اپنے پر مولویوں کہا بھی ہم پر لگا دی انہوں نے. تو یہ کہانی ہوتی ہے، یہ ابتلا تھا مرزا غلام صاحب کے لیے بھی، اس کی اولاد بنی. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو یہ جو اولاد ہوتی ہے یا جو مال ہے صرف عام انسانوں کے لیے آزمائش نہیں، اتنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندہ نبی کے لیے آزمائشی ہوتی ہیں، یعنی اولاد بھی اور مال بھی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، بہت دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اولاد بھی دے، لیکن نیک دے، صحت مند دے، اور ایسی اولاد دے جو تیرے دین کی خادم بنے، اور ہمیں اولاد کی آزمائشوں سے بچانا. دعا کرنی چاہیے نا، دعا کرنی تو ہر انسان کو پر فرض ہے، دعا کرے. یہ نہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے، بس خوبصورت دے، ایسی دے، ٹھیک ہے خوبصورت بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے تو مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں خوبصورت اولاد دے، لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے. لیکن یہ زیادہ ضروری بات ہے کہ جب آپ دعا کریں اولاد کے لیے تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور تیرے دین کی خادم بنے. تو یہ انسان کا حق ہے یا انسان پر فرض ہے کہ دعا مانگے، اور اس طرح مال بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ اللہ مجھے مال بھی دے. مال کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ نبیوں کو بھی مال کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اگر ان کے پاس وہ مال نہ ہو تو وہ اپنی اور اپنی فیملیوں کی کفالت کس طرح کریں، کیونکہ کھانا بنیادی ضرورت ہے انسان کا. تو اس لیے اتنا تو مال نبیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے اپنے آپ جو کھانے پینے کے وہ حل کر سکے مسئلے. تو اتنا مال تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پاک اور حلال رزق دے تاکہ ہماری جو ضروریات ہیں کھانے پینے کی ساری وہ اللہ تو پوری فرما. لیکن محبت جو ہے اے اللہ ہمیں دل میں اپنے ہمارے محبت نہ ڈالنا مال کی کہ ہم مال اکٹھا کرنا شروع کر دیں. باہر میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سی بات ہے، میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے. بعض اوقات میں کرتا بھی نہیں اپنی زندگی کی، میرے معاملات ہیں اور دل نہیں بھی کرتا میں لوگوں کو بتاؤں. باہر میں چونکہ آج خطبہ اس قسم کا ہے مال اور اولاد کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، دیکھیں 3 مجھے بیٹے دیے، بڑی دعا کرتا رہا ہوں. اور یہ شادی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اللہ نے کی ہے. ایسی زوجہ مجھے بخشی کہ اللہ کو علم تھا کہ میں نے اس نوجوان کو کس کام کے لیے معمور کرنا ہے، اس کو کس قسم کا ساتھی کی ضرورت پڑے گی، کیسا ہوگا. تو اللہ نے وہی بلکہ کہ مجھے زوجہ بخشی کہ جس نے میری زندگی کو بہت آسان بنایا. اور الحمدللہ جو بھی میں
یہ تجدید اسلام یا تجدید احمدیت کا مشن کر رہا ہوں پورا، اس میں وہ میری پوری معاون اور مددگار ہے، اور میرے مسئلے آسان اس نے کر دیے. اس طریقے سے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور میرے بچے بھی. تو یہ اللہ کے کام ہے. تو اللہ سے دعا کرتا رہا ہوں بچپن سے ہی، اور اے اللہ مجھے اولاد بھی دے. پھر ظاہر ہے کہ اے اللہ مجھے بیوی بھی بخش دے. تو اللہ نے میری دعائیں قبول فرمائیں. تو اولاد دی. اولاد تینوں بچے ہیں الحمدللہ، اچھے پڑھ لکھ گئے، اور اب تینوں اپنے اپنے جاب کر رہے ہیں اور اپنا رزق کما رہے ہیں اور اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں. تو بڑا مطمئن ہوں. تو میں آپ بتا دیتا ہوں کہ 2017 کی بات ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے بھی اپنے تینوں بیٹوں کو پوچھا تھا، اور ان کی بیویاں بھی تھیں بھی، ان سب سے پوچھا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو بھی میری پراپرٹی ہے، میرے والد کی پراپرٹی جو میری طرف مجھے ملی ہے یا جو میرے پاس اپنی ہے، وہ ساری ملکی میں چاہتا ہوں کہ میں کسی خدمت خلق کے لیے وقف کر دوں. لیکن چونکہ میرے جانے کے بعد اس دنیا سے اس کے مالک تم ہو. میں اپنے تینوں بیٹوں سے کہا تھا اور اپنی بیوی سے بھی کہا تھا کہ یہ تمہاری ہے، میرے بعد تمہاری پراپرٹی ہے، لیکن تم اگر مجھے اجازت دو گے تو میں یہ کام کروں گا، لیکن اگر تم اجازت نہیں دو گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمہاری میرے بعد تم اس کی وارث ہو. تو میری بیوی نے بھی اور میرے تینوں بیٹوں نے با یک زبان مجھے کہا، اجازت دی کہ اے ابو کہ یہ جو تم خدمت خلق کے کام میں یہ وقف کرنا چاہو کر دو، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، ہم جاب کر رہے ہیں، اپنا رزق کما رہے ہیں، اللہ ہمیں ضرورتیں ہماری پوری فرما رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اولاد اس لحاظ سے خوش قسمت خوش نصیب میں باپ ہوں جس کو ایسی نیک اولاد ملی. اور میری اولاد نے، میرے بچوں نے اور میری بیوی نے با یک زبان کہا کہ جو تو چاہتے ہیں، بندے مجھے کہا کہ اگر آپ اس سب پراپرٹی کو کسی خدمت خلق پر وقف کرنا چاہیں تو کر دیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو میں بہت خوش ہوں اپنی اولاد سے، اور اپنی بیوی سے خوش ہوں کہ انہوں نے ذرا بھی میرے دیکھیں اس قسم کا جو سوچ نیک ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان اللہ کے بندے ہیں. تو ہمیں تو میں تو یورپ میں آ گیا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رزق کا، اللہ دے رہا ہے، ہماری زندگیاں چل رہی ہیں. لیکن پاکستان کے ایسے حالات ہیں کہ لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ یہ جو لوگ اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے اگر کوئی انسان کچھ کام کر سکے تو کرنا چاہیے. اگر خدا تعالیٰ کا کوئی مرسل ہو دنیا میں اس کو پہلے بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سوچے، بنی نوع انسان کے لیے سوچے، صرف اپنی ذات کے لیے نہ سوچے. تو میں بڑا خوش نصیب اس لحاظ سے ہوں کہ میری زوجہ اور میرے بچے میرے ساتھ ہیں، اور میں اپنی اولاد پر خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے نیک اولاد دی اور ذہین دی، اور پڑھ لکھ گئے اچھے، اور توجہ کی میں نے ان کی تربیت کرتا رہا، نیک تربیت کرتا رہا، اور الحمدللہ بڑا خوش ہوں اس لحاظ سے کہ اللہ نے مجھے نیک اولاد دی ہے. اور آگے بھی دعا ہے کہ اللہ مجھے یہ جو میری اولاد ہے، میری اور میری زوجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور ان کی آگے جو نسلیں چلیں ان کو بھی نیکی کے راستے پر ہمیشہ چلانا. تو یہ ایک ضمنی سی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انسانوں کو چاہیے کہ بنی نوع انسان کا بھی وہ سوچے، صرف اپنی ذات کا نہ سوچیں. تو یہ باتیں میں کہتا ہوں سامعین سے اور بطور خاص احمدیوں سے کہ آپ جس کو مسلم مود مانتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد اور مرزا غلام صاحب کے گھر ایک امتی نبی تھا، اس کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اس نے پھر جھوٹے دعوے کیے، شہر راکٹ پائی. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، میرا بھی دعویٰ ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ اے عبدالغفار وہ تو ذکی غلام ہے، وہ تو نشان رحمت ہے. یعنی پیش گوئی 1886 میں محمدی مریم کو ملی، تو وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت اس پیش گوئی کے ملنے کے بعد 68 ایئرز کے بعد ایک ڈاور میں وہ ذکی غلام کے نشان رحمت ایک نیک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. تو وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. تو اس کے بچے نے کیا کیا آگے، ناخلف جو بیٹا تھا اس نے جھوٹے دعوے کیے، جماعت پر قبضہ کیا. وہ مرزا غلام صاحب کا سارا مشن اپنی ایک دکان بنا کے بیٹھ گیا. آپ دیکھیں نا یہ پیری کیسی بنائی ہے، یعنی خلافت کے نام پر یہ سارا جرم کیا ہوا ہے. خلافت کا ایک اچھا نام ہے، نیک نام ہے، لوگ دب جاتے ہیں خلیفے کہاں ہیں، تو جعل ساز لوگ ہیں. مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کسی خلافت کا خلفاء کے کوئی وعدہ نہیں فرمایا. صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے
بعد خلفاء کے سلسلے کا وعدہ دیتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نور آیت 56 میں دیا کہ اے میرے پیارے نبی، تیرے دین کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے تیرے بعد میں خلفاء کا ایک سلسلہ جاری کروں گا، اور وہ بھی صرف 30 سال تک رہا۔ اس کے بعد وہی جو خلافت کا سلسلہ تھا اللہ نے تجدیدی اور الہامی خلفاء میں بدل دیا، اور ہر صدی ہجری کے سر پر جو مامور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے بطور مجدد، وہ وہی خلفاء ہیں جس کا سورۃ نور میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا تھا۔ ویسے عملاً وہ جو عاصم کے بعد وہ 30 سال تک وہ خلفاء کا سلسلہ رہا، بعد میں پھر وہ تجدیدی اور الہامی خلافت میں بدل گیا۔ تو یہ خلافت کے نام پر ایسا فراڈ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی اولاد نے آج تک کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگ بیچارے احمدی چندے دیتے ہی تھک گئے کہ 48 تک چندے آپ تم گمان کر سکتے ہو۔ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں 2 چندے لگائے، ایک اختیاری تھا بھی کوئی وصیت کرے یا نہ کرے، یہ آپشن چیز تھی، ایڈیشنل چیز تھی کہ کوئی کسی کرے نہ کرے، اور دوسرا ایک لازمی چندہ تھا کہ وہ بھی اس کی بھی کوئی شرح نہیں مرزا صاحب نے مقرر فرمائی کہ، لیکن یہ کہا کہ جو بھی میری بیعت میں آئے، میری جماعت میں دخل، وہ کچھ نہ کچھ مالی مدد ضرور کرے، کیونکہ جماعت کے کام تبلیغی، نشر و اشاعت یا ساری چیزیں پورے ہونے کے لیے کچھ پیسہ چاہیے۔ تو لیکن اس کے آگے اولاد نے مرزا بشیر الدین محمود اور سارے لوگوں نے 48 تک اس چندے پہنچا دیا۔ اب دیکھو یہ لوگ کیا، یہ مسلم ہوتا وہ۔ اور دوسری میں نے اپنی مثال دی ہے، کیا یہ کام مرزا بشیر الدین محمود کو کرنے چاہیے تھے اگر وہ واقعی ذکی غلام ہوتا، اگر وہ واقعی نشان رحمت ہوتا جو میں کر رہا ہوں دنیا میں، تو اس کا بھی نمونہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی تھا اس کے پاس، اس کو چاہیے تھا کہ بری نو انسان کی خدمت خلق کے لیے وقف کر دیتا۔ وہ کر کے گیا، اس نے پورے ایم پی کو لوٹ لیا۔ ان کی دیکھیں، ان کا جا کے قادیان میں دیکھیں، ربا میں دیکھیں، پاکستان میں ان کی جائیدادیں دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود کی۔ تو بات یہ ہے کہ دعوے کرتا رہا مسلم موعود کے موعود ذکی غلام ہونے کے۔ تو یہ باتیں، عمل کیا ہوتا ہے کسی انسان کا، عمل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلم موعود ہے کہ یہ مفسد موعود ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے اپنی آنکھیں کھولیں، ایک جھوٹے دعوے دار کو پیچھے چل کر اس کی جماعت پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بہرحال میں مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کے اپنے اس خطبے کو ختم کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ میں طویل نہ کروں۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے الحکم جلد 12 نمبر 48 مورخہ 22 اگست 1908 صفحہ 201۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اولاد کیا چیز ہے؟ بچپن سے ماں اس پر جان فدا کرتی ہے، مگر بڑے ہو کر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لڑکے اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس سے گستاخی سے پیش آتے ہیں۔ پھر اگر فرمانبردار بھی ہوں تو دکھ اور تکلیف کے وقت وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ ذرا سا پیٹ میں درد ہو تو تمام عاجز آ جاتے ہیں۔ نہ بیٹا کام آ سکتا ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ کوئی اور عزیز۔ اگر کام آتا ہے تو صرف خدا۔ پس ان کی اس قدر محبت اور پیار سے فائدہ کیا جس سے شرک لازم آئے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال انسان کے لیے فتنہ ہوتے ہیں۔ دیکھو، اگر خدا کسی کو کہے کہ تیری کل اولاد جو مر چکی ہے زندہ کر دیتا ہوں، مگر پھر میرا تجھ سے کچھ تعلق نہ ہوگا، تو کیا اگر وہ عقل مند ہے اپنی اولاد کی طرف جانے کا خیال بھی کرے گا؟ بس انسان کی نیک بختی یہی ہے کہ خدا کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھے۔ جو شخص اپنی اولاد کی وفات پر برا مناتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس امانت کو دینے میں جو خدا نے اس کے سپرد کی تھی بخل کرتا ہے۔ کیونکہ یہ اولاد جو ہوتی ہے نا، بندے کا اس میں کیا کمال ہے، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، ان کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے انسانوں کے پاس۔ اس کے مالک بن کے بیٹھ جانا اور اس کے اتنی محبت ڈال دینا اس اولاد میں، پھر سارا کچھ خدا کو بھی بھول جانا، یہ باتیں غلط باتیں ہیں۔ یہی چیزیں پھر انسانوں کے لیے اولاد اور مال کی وجہ سے پھر یہ ازمائشیں بنتی ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور بخیل کی نسبت حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ جنگل کے دریاؤں کے برابر بھی عبادت کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بس ایسا شخص جو خدا سے زیادہ کسی چیز کی محبت کرتا ہے، اس کی عبادت، نماز، روزہ بھی کسی کام نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے صابر تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن شریف میں بھی کیا ہے کہ وہ میرا ایک صابر بندہ ہے،
پہلی کتابوں میں ان کا ذکر بے تفصیل لکھا ہے کہ شیطان نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ ایوب علیہ السلام کیوں صبر نہ کرے کہ اس کو تو نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، غلام دیے ہیں، نوکر چاکر دیے ہیں، اولاد دی ہے، بیوی دی ہے، صحت دی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کو آزما۔ اس پر پہلے تو اس کی بھیڑ بکریاں ماری گئیں، پھر اور بڑے بڑے جانور مارے گئے، مگر پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا۔ اس پر شیطان نے کہا کہ ابھی اس کے پاس دولت اور غلام اور اولاد ہے، وہ صبر کیوں نہ کرے۔ اس پر اس کے غلام بھی مر گئے، پھر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سب کچھ ہلاک ہو گیا، ایک وہ اور ان کی بیوی رہ گئی۔ پھر بھی شیطان نے کہا کہ ابھی ان کی صحت درست ہے، اس پر ان کو جزام ہو گیا، یعنی کوڑ ہو گیا، پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا۔ بس جب وہ اس طرح صابر اور صادق ثابت ہوئے تو خدا تعالیٰ نے ان کو آگے سے بھی زیادہ مال و دولت، غلام، لونڈیاں اور اولاد عطا فرمائی اور صحت بھی عطا فرمائی۔ بس جب انسان صبر سے کام لے تو اس کو سب کچھ مل ہی رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے جو کام کرے خدا کی رضا کے مطابق کرے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا سامعین کو کہ اولاد اور مال جو ہیں دونوں ایک لحاظ سے، جب اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتنہ ہیں، آزمائشیں باقی ہیں، لیکن اگر انسان دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی حضور کہ اے اللہ مجھے اولاد بھی دے، مجھے مال بھی دے، لیکن نیک اولاد دے اور مال بھی نیک ہو جو مجھے دے، اس قسم کا اولاد بھی پھر انسان کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے۔ نیک اولاد نعمت بن جاتی ہے، اور اس طرح نیک مال جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو اللہ، وہ نیک آدمی ہے، اس کو اللہ بہت مال دیتا ہے، تو وہ مال اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگاتا ہے، لالچ نہیں کرتا، اپنے مال کو جوڑتا نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کی بھلائی کرتا ہے، اس مال سے خدمت کرتا ہے۔ تو کیا وہ مال اس کے لیے نعمت نہ بن گیا؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، ٹھیک ہے فتنہ ہے، لیکن یہ مال اور اولاد اگر اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دیتا ہے، وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور نیک ہوتی ہے اولاد، اور دین کے راستے پر، نیکی کے راستے پر چلتی ہے، تو وہ نعمت بن جاتی ہے۔ وہ اولاد فتنہ بننے کی بجائے وہ نعمت بنتی ہے ماں باپ کے لیے۔ اسی طرح مال جو نیک ذرائع سے کمایا ہوا ہوتا ہے، وہ کتنا بھی اکٹھا ہو جائے کسی نیک انسان کے پاس، تو وہ اگر خدمت خلق کے لیے لگاتا ہے، وہ اس کو حرص نہیں کرتا، اس میں وہ جمع نہیں کرتا، تو وہ مال بھی جو ہے وہ ایک نعمت بن جائے گا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی بخشش حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں سامعین کو کہوں گا کہ بالکل اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور مال کے لیے بھی کرنی چاہیے، لیکن نیک اولاد کے لیے اور نیک مال کے لیے کرو دعا، اور پھر اپنی نیک اولاد کو اور اپنے نیک مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی بخشش پانے کے لیے تم اس کا ذریعہ بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو سامعین ہیں جو میرا خطبہ سن رہے ہیں، ان کو اسی طرح توفیق ملے کہ نیک اولاد کے لیے بھی وہ دعا کریں اور نیک مال کے لیے بھی کریں، اور جب اللہ ان کو نیک اولاد دے اس کی تعلیم و تربیت کریں، اور ایسی اولاد پھر وہ بن جائے کہ جو ماں باپ کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔ پھر اس طرح نیک مال بھی اللہ دے نیک بندوں کو، اور پھر وہ اس نیک مال کو بھی خدمت خلق پر لگا دیں، کیونکہ یہ کام، وہ جو مال دولت تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے، پھر وہ اللہ کی رضا اور اس کی بخشش حاصل کرنے کا وہ موجب بن جائے گا۔ تو اللہ کرے میرے سامعین جو میرا خطبہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد بھی دے اور ان کو نیک مال بھی دے، اور پھر وہ سب اپنی اولاد، نیک اولاد اور اپنے نیک مال کے ذریعے اللہ کی اپنی رضا اور اپنی بخشش اپنے کے لیے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو۔ اسی بھی میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا و آخر و ظاہر و باطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر